بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس علی شاہ نامی ایک شخص ہے جس کے چند بیانات دوستوں نے ہمیں بھیجے۔ پہلے تو ہم نے اس قابل نہیں سمجھا کہ کچھ بات کی جائے، پھر ہمیں چونکہ سنی بھائیوں کا ایمان بڑا محبوب ہے، اس وجہ سے ہم نے کچھ بات کرنا ضروری سمجھا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس بندے کا انداز بڑا خطرناک ہے کہ یہ رافضیوں کی کتابوں کو سنی بنا کے پیش کرتا ہے اور پھر ٹھٹھا بھی کرتا ہے، مذاق بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس بندے نے اپنی آئی ڈی پر جب یہ کلپ اپلوڈ کیا تو اوپر لکھا ہے کتب اہل سنت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، نایاب حدیث مبارکہ مگر اہل محبت کے لیے، کمزور ایمان والے نہ سنیں ورنہ ہلاک ہو جائے گی۔ آگے پھر وہ جو ہنسنے والے دانت نکالنے والے ہیں وہ اشارے سے لگا دیے۔ اب کتنا ظلم زیادتی ہے کہ بات رافضیوں کی کر کے، بولی رافضیوں کی بول کے، پھر اہل سنت سے مذاق کرنا، پھر الزام تہمت لگانا اہل سنت کی کتابوں پہ۔ تو اس وجہ سے یہ ہم نے ضروری سمجھا کہ اس بندے کی کچھ حقیقت واضح ہو جائے تاکہ کوئی جو ہے وہ دھوکہ نہ کھا جائیں۔ اب دو کلپس اس بندے کے ہمارے سامنے آئے۔ ایک کے اندر یہ کہتا ہے مسند الفردوس کے اندر بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور اس کے اندر روایت آئی ہے کہ جس کی سند بڑی عالی ہے کہ اس کا راوی مولا علی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس کے ضمن میں مسند الفردوس میں یہ روایت ہے۔ مسند الفردوس بڑی خوبصورت کتاب بادشاہ علی علیہ السلام کے متعلق، اور یہ روایت اتنی عالی ہے کہ اس کے راوی مولا علی ہیں۔ اچھا روایت سنیے۔ یعنی یہ بھی اس بندے کی سادگی ہے یا مکاری ہے کہ ظاہری بات ہے جو حدیث گھڑتا ہے تو وہ نسبت تو کسی صحابی کی طرف کرتا ہے، تو کیا صحابی کی طرف نسبت کر کے کوئی بیان کر دے اپنی طرف سے جھوٹ تو ہم مان لیں گے اگر درمیان میں بندہ ہی کوئی نہ ہو۔ تو اس طرح مولا علی کی طرف منسوب کرنے سے کوئی بات وہ واقعی مولا علی کی نہیں بن جاتی۔ اب آگے روایت کیا ہے جسے بیان کرتا ہے، کہتا ہے تمام نبیوں کے وصی تھے، جس طرح آدم علیہ السلام کے وصی تھے، حضرت موسیٰ کے وصی تھے یوشع بن نون، آدم علیہ السلام کہتے ہیں شیس علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کے، تو اسی طرح محمد رسول اللہ کے بھی وصی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ مولا علی ہیں۔ روایت سنیے۔ بادشاہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمام نبیوں کے وصی پیدا کیے۔ حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کا وصی بنایا، حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصی بنایا، اور حضرت شمعون علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کا وصی بنایا، اور مولا علی کو مجھ محمد کا وصی بنایا۔ قبلہ روایت یعنی رسول اللہ کے وصی مولا علی ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بندہ اس سند کو صحیح ثابت کر کے دکھائے، اس سند کو اہل سنت کے اصولوں کی روشنی میں صحیح ثابت کر کے دکھائے، پھر یہ بتائے کہ وصی کا کیا مطلب ہے۔ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے تو اس کا مطلب ہے وہ ان کے خلیفہ تھے، بعد میں خلافت انہیں ملی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلیفہ کون تھے؟ شیس علیہ السلام۔ تو کیا رسول اللہ کے بعد بلا فصل جو خلیفہ مولا علی ہیں؟ وصی کا کیا معنی ہے؟ کس چیز کی وصیت رسول اللہ نے کی؟ حضرت علی کس معنی میں وصی ہیں؟ بسند صحیح اہل سنت کی کتابیں جو عقائد کی ہیں، کس عقائد کی کتاب کے اندر ہے؟ اہل سنت کی معتبر کتاب و معتبر روایت ہو جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ مولا علی وصی ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور اس حدیث کو صحیح ثابت کر کے دکھائے، کیونکہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، فضائل کا مسئلہ نہیں۔ صحیح روایت دکھائے کہ کیا حضرت علی وصی ہیں۔ اگر حضرت علی وصی ہیں تو رافضی بھی تو یہی کہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ بندے خود رافضیت کی راہ ہموار کر رہے ہیں، لوگوں کو رافضیت کی پٹڑی پہ چڑھا رہے ہیں۔ اب سننے والے تو کہیں گے پھر رافضی صحیح ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، پھر ابو بکر صحیح نہ ہوئے، عمر صحیح نہ ہوئے، تو اس کا کیا جواب دے گا یہ بندہ؟ کس چیز میں وصی ہیں بھائی بتاؤ؟ جب کہ حضرت علی نے خود کہا کہ کوئی عہد رسول اللہ نے نہیں کیا، ہم کسی بات میں وصی نہیں ہیں۔ ظاہری بات ہے وصیت تو ہے وہ عہد ہوتی ہے نا۔ تو مولا علی شیر خدا نے خود کہا جب پوچھا گیا، بلکہ یہ روایت کے اندر یہ کتاب ہے الاعتقاد، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، نام یہ الاعتقاد ہے۔ اس کے اندر امام بہقی روایت لائے ہیں کہ حضرت علی المتشر خدا جنگ جمل کے دن لوگوں کے سامنے آپ نے خود فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ نے لم یعہد الینا فی ہذہ الامارۃ شیئا حتی رأینا من رأی ان نستخلف ابا بکر، کہ لوگوں رسول اللہ نے ہم کسی سے بھی عہد نہیں لیا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا،
ٹھیک ہے، ہم نے خود اپنی رائے سے ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا۔ حضرت علی تو خود کہہ رہے ہیں، یہ ناج البلاغہ اس کے اندر مولا علی خود کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، آپ فرماتے ہیں فنظرت فی امری، میں نے دیکھا اپنی خلافت کے بارے میں، اپنے امر کے بارے میں، فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، کہ پس بیعت سے زیادہ جو طاعت تھی کسی کی وہ سبقت لے گئی، وَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي، میری گردن میں کسی غیر کا عہد تھا۔ اب بتاؤ، تو اس وجہ سے کر کے یہ اہل سنت کی بولی قطعا نہیں ہے، نہ یہ روایت اہل سنت کی ہے، نہ یہ صحیح کو ثابت کر سکتا ہے، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ اہل سنت کی کسی عقیدے کی کتاب کے اندر یہ نہیں ہے، استلی وسیع ہیں، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ لوگ اہل سنت کے اندر سنیت کے روپ کے اندر یہ رافضیت کو پھیلا رہے ہیں، اور یہ لوگ جو زہری رافضی ہیں، جو جلی رافضی، ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کہ اپنے آپ کو جناب ایک اپنا حلیہ اہل سنت والا، ایک جناب اپنے آپ کو سنی کہنا، پھر جناب باتیں ساری وہ کرنا، تو اس سے بڑا ظلم کو نہیں اہل سنت کے ساتھ۔ اب دوسری بات جو اس بندے نے یہاں کی ہے، کہتا ہے یہ نابی المودت اہل سنت کی کتاب ہے۔ آئیے میں آپ کی آغوش اگلی حدیث مبارکہ کرتا ہوں، ینابی المودہ، بڑی خوبصورت کتاب، یہ اہل سنت کی کتب ہے، کوئی استغفر اللہ کسی شیعت اور رفض کا کوئی معاملہ نہیں، بڑا مشکل۔ جبکہ ہم کہتے ہیں ھذا بہتان عظیم لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ اہل سنت کی قطعاً کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ خود رافضی مان چکے ہیں کہ ہماری کتاب اہل سنت کی نہیں ہے۔ پڑھو کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، اس کے اندر اس نے واضح لکھا ہے کہ والکتاب یعد من کتب الشیعہ، کہ یہ جنابی المودت جو ہے یہ شیعوں کی کتاب ہے، شیعوں کی کتاب گنی جاتی ہے۔ اور یہ بندہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، کہتا ہے جی کہ جنابی المودت جو ہے یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب نہیں ہے۔ پھر آپ مزید اس کتاب کے بعض مقامات دیکھیں تو بالکل رافضیوں کی وہ جو عقائد ہے بنیادی وہ اس کتاب کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی تفصیل دیکھنا چاہے مولانا محمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب میزان القطب دیکھ لیں، تو آگے یہ بندہ کہتا ہے جی کہ جب کوئی بندہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے تو بڑا مشکوک لگتا ہے، میں بھی لگوں گا۔ آج بڑا بندہ مشکوک لگتا ہے جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، بڑا مشکوک لگتا ہے، بڑا مشکوک لگتا ہے، میں بھی مشکوک لگوں گا، لیکن قبلہ مجھے اس مشکوک پن سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ او بھائی مشکوک نہیں لگتا، وہ کٹر رافضی لگتا ہے۔ مشکوک کون کہتا ہے؟ اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہے وہ مشکوک کب لگتا ہے؟ وہ تو کٹر رافضی ہے۔ بندہ کہتا ہے جی مشکوک لگتا ہے، میں بھی لگوں گا، لیکن مجھے پرواہ نہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ بھئی ظلم تو اہل سنت پہ کر رہے ہو نا جہاں بھی بیٹھے ہو۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ یہ بالکل اہل سنت کی کتاب ہے، رافضیوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آگے جناب کہتے ہیں عتبہ بن عامر، اب پتہ نہیں عتبہ بن عامر انہوں نے کہاں سے پڑھ لیا، جبکہ لفظ یہ عتبہ ہے، عتبہ نہیں ہے، عتبہ بن عامر ہے، عتبہ بن عامر نہیں ہے۔ اور پھر آگے دھوکہ دیتے ہیں جناب، کہتے ہیں جی صحابی ہیں، تابعی نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ نبی المودہ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے، عتبہ بن عامر کون ہے؟ صحابی رسول، تابعی نہیں، تبع تابعی نہیں۔ وہی بات کہ جناب اس روایت کے راوی مولا علی ہیں، یہاں کہتے ہیں صحابی ہیں، اور بھائی حدیث گھڑنے والا صحابی کا ہی نام لیتا ہے، صحابی کا نام لینے سے جھوٹی حدیث صحیح نہیں ہو جاتی، وہ جھوٹی رہتی ہے، سمجھا رہی؟ تو یہ ایک مکر فراڈ ہے، جس فلاں صحابی نے یہ بات بیان کی، او بھائی صحابی نے بات بیان کی تو کیا تم نے خود صحابی سے سنا ہے؟ درمیان میں کون ہے، کون سی بلائیں ہیں وہ تو دکھاؤ نا۔ تو لہٰذا یہ کہنا جی عتبہ بن عامر، عتبہ نہیں عتبہ بن عامر ہے۔ پھر یہ بندہ آگے روایت بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ نے جناب، عتبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ سے بیعت کی تو رسول اللہ نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کہ علی جو ہے اللہ کا ولی ہے۔ تو لہٰذا پتہ چل گیا، کہتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ کلمہ موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر۔ پھر ٹھٹھا کرتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولی اللہ ہے، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ذرا عربی میں کریں تو بندہ یہی ہے، لا
इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। और अकबा बिन आमर तो भाई खुदा के लिए तुम खुल खुला के राफ़ज़ी हो जाओ, इसलिए कि अहले सुन्नत के यहाँ ऐसी बातों की कोई हैसियत नहीं। चाहे अहले सुन्नत की किताब के अंदर कोई रवायत आ जाए, झूठी रवायत झूठी होती है। जिस तरह राफ़ज़ी कहते हैं हमारी किताबों के अंदर झूठी रवायतें हैं, तो अहले सुन्नत की किताबों के अंदर भी झूठी रवायतें हैं। राफ़ज़ियों ने तक़िया के ज़रिए से सारी चीज़ें दाखिल की हैं। सिर्फ़ अहले सुन्नत की किसी किताब के अंदर कोई बात आ जाने से वो अहले सुन्नत की होना ज़रूरी बात नहीं है। तो लिहाजा इस अंदाज से अहले सुन्नत इस चीज़ को कभी नहीं मानते। इसमें कोई शक नहीं कि मौला अली अल्लाह के वली हैं, लेकिन कलमे का हिस्सा इसे करार देना ये बिल्कुल अहले सुन्नत के यहाँ इसकी कोई हैसियत नहीं। जो बंदा ऐसी बात करे वो अहले सुन्नत के रूप के अंदर राफ़ज़ियत का वो भेड़िया है, और अहले सुन्नत जो आवाम उनका ईमान ख़राब करना चाहता है। ये आदमी इंतहाई ख़तरनाक धोखेबाज है कि राफ़ज़ियों की किताबों को सुन्नी बनाता है और राफ़ज़ियों की घड़ी मौजू रवायात को या अहले सुन्नत का नाम लेकर आवाम के अंदर फैला रहा है, पूरी बोली राफ़ज़ियों वाली बोल रहे हैं। लिहाजा अहले सुन्नत भाई जो हैं इस बंदे से मोहतात रहें और बिल्कुल धोखा खाने की ज़रूरत नहीं। ये शुरू से राफ़ज़ियत का अंदाज़ रहा है। एक राफ़ज़ियों का टोला हमेशा इसी अंदाज से अहले सुन्नत के अंदर रहा है। मज़ीद आपने इनकी हकीकत तफसील देखनी हो तो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी की इसना अशरिया किताब है, उसके अंदर तफसील देख सकते हैं कि हमेशा से राफ़ज़ियों के एक टोले ने इसी तरह बज़ाहिर सुन्नी बन के तो राफ़ज़ियत को सुन्नियत के अंदर दाखिल किया है। ये बंदा भी उन्हीं में से है। अल्लाह ताला इसके शर से सुन्नी भाइयों के ईमान को महफूज फरमाए।